اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 5 آیت نمبر 45۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ دو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں، اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اس کا آدھا حصہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو۔ وحی ایک ہے تلاوت کرنا۔ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم سمجھ بھی رہے ہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، یہ تلاوت ہے۔ وگرنہ مخرج کے ساتھ، اور جیسے وہ کورس ہوتا ہے قاری کورس، ہم نے پڑھنا مطلب وہی پڑھنا جس کو عام جو لفظ استعمال ہے قاری جس کو ہم کہتے ہیں، بہت ہی عمدہ آواز کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ، لیکن یہ اس کی کوشش نہ کرنا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مطالعے میں ہے، تو وہ تلاوت نہیں ہوا۔ تو تلاوت کا مطلب ہے جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہم پتہ چلے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی سمپل سی مثال ہے کہ اگر واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا کسی اور پر کوئی بات کرے، تو جو انگریزی نہ جانتا ہو، انگریزی میں کوئی بات کرے تو کیا کرے وہ بندہ؟ اسی وقت کسی کو نہ ڈھونڈے کہ بھائی یہ کوئی میسیج آیا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ کوئی سنسکرت میں بات کرے آج کسی کو، تو اسی وقت جو ہے وہ ماسٹر نہ ڈھونڈنے پڑے ہم کہ بھائی کوئی سنسکرت جاننے والا بتاؤ بھائی۔ تو یہ ہے تلاوت۔ تلاوت کا مطلب ہے جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ہمیں سمجھ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور بغیر سمجھے۔ وہی ہے وہ جو آیت ہے کہ اے رب، یہ قوم ہے، یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھیں اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم ہے، اور کس کتاب کے ساتھ؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا، دنیا کی کوئی کتاب ہم پڑھیں بغیر سمجھے اس کو نہیں پڑھتے ہم۔ اردو کی کتاب ہو، انگلش کی ہو، کوئی اور سبجیکٹ ہو، بغیر سمجھے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ٹیوشن سینٹر اتنے ہیں کیوں ہیں؟ کائے کو؟ سکول میں بھی پڑھ رہے ہیں اور الگ سے ٹیوشن ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کی اچھے ڈھنگ سے سمجھ میں، ڈیپتھ میں جا کر اس کی ہم نے سمجھ حاصل کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کیریئر ہے آگے۔ اتنی فیس ہے، سکول میں الگ فیس ہے، ٹیوشن سینٹر میں الگ فیس ہے، 5-5 ہزار، 20-20 ہزار، 30-30 ہزار، سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن کوئی ایسا سینٹر ہے کہ جہاں تفسیر کا ٹیوشن ہو رہا، اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں، مطلب ایک ماحول ہوتا ہے نا، ہوا، جیسے ٹیوشن کی آج کل ہے، آج کل مطلب ہے نا، ٹیوشن ہے چل رہی ہے ہر کورس کی الگ الگ۔ تو یہ تفسیر کی ٹیوشن کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ فقہ ہے،
بہت سارے لوگ ہیں جن کو فقہ کا پتہ بھی نہیں ہے، بہت کم ہیں جن کو پتہ ہے فقہ ہوتا کیا ہے، اکثر و بیشتر ان کو یہ بھی نہیں پتہ فقہ کس چیز کا نام ہے۔ تو کہیں ہے ٹیوشن سینٹر ایسا اصول حدیث جہاں حدیث پڑھائی جا رہی ہو، لوگ بھیج رہے ہوں بچوں کو کہ بھائی وہاں جو ہے ٹیوشن کھلی ہوئی ہے، یہ کورس چل رہا ہے 6 مہینے کا؟ ایسا ہے؟ کوئی پوسٹر دیکھا ہم نے کبھی؟ یہ تفسیر کی ٹیوشن فلاں ڈیٹ سے چل رہی ہے ایڈمیشن، اور یہ حدیث کی ہے، یہ فقہ کی ہے۔ اچھا الگ سے کورس ہو رہا ہے، بھائی اکنامک سسٹم اسلام کا کیا ہے وہ چل رہا ہے کورس، پولیٹیکل سسٹم کیا ہے اسلام کا وہ کورس چل رہا ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو بس وہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو اقبال نے کہا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی۔ اب یہ تو نو امیدی ہے، قرآن پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے کیا ملے گا بھائی، جہاں کچھ ملے گا وہ ہم جاتے ہیں۔ فزکس اور کیمسٹری کی ہم نے ٹیوشن لینی ہے تو لینی ہے، کیوں؟ کیریئر بنے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو تفسیر پڑھ کے کون سا MBBS ہم نے بننا ہے یا PhD بننا ہے، پروفیسر بننا ہے؟ تو نہیں، تو یہ ہے، اسی کو کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی۔ کوئی امید نہیں ہے تفسیر پڑھنے کے نتیجے میں، کوئی امید نہیں ہے حدیث اور فقہ پڑھ کے، سیرت پڑھ کے، صحابہ کی تاریخ پڑھ کے، اس کی فلسفی کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا قرآن جب ہم پڑھتے ہیں اس میں سائنس کے کتنے چیپٹر ہیں، ایک پورا سبجیکٹ ہے سائنس کا، تو کسی نے تفسیر کھولی، لیکن وہ نہیں ہے کہ وہی ہے بت جو ہمیں کسی کام کی نہیں، ہاں ضرورت ہے اقرا پڑھیے، یہ فرض تھا، لیکن یہ ایک آنکھ بند ہے ایک کھلی ہوئی ہے، وہی ہے یہاں پر جو لفظ وحی آیا ہے، وحی کیا ہے؟ وہ مٹیریل نہیں ہے، بیونڈ مٹیریل ہے، یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے، یہ پورا ایک چیپٹر ہے کہ وحی کا تعلق کس موضوع سے ہے، مطلب وحی کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے، پورا ایک یوں سمجھ لیجئے ایک کورس ہے، یہ پورا ایک شعبہ اس پر قائم ہو سکتا ہے وحی پر۔ فزکس اینڈ میٹا فزکس، یہ جو میٹا فزکس ایریا ہے وہ کیا ہے؟ پوری فلسفی ہے بھائی۔ آج تک ہم نے اس میں کوئی ٹچ دیکھا کسی بھی تفسیر میں؟ ہاں لکھا ہوگا کہیں، مطلب اشارہ کیا ہوگا کہ اچھا یہ جو ہے ما بعد الطبیعی ایک فلسفہ ہے، ما بعد الطبیعیات ہے، یا جو ہے جو فوق الادراک ہم کہہ لیں، لیکن ایز سچ کوئی مضمون نہیں باندھا ہے اس پر کسی نے، کوئی کتاب کی اس ذیل کے لیے سب سے پہلے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ وحی کس چیز کا نام ہے، یہ کون سا ایریا، کس ایریا کو کور کرتی ہے، یہ فزکس، سب اس وقت فزکس مطلب مٹیریل، ٹھیک ہے نا، تو مٹیریل وہی ہے۔ اقبال نے اس کو کہا بت، کیونکہ بت کو ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جو بتوں کو پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا تصور باندھنے کے لیے کوئی شے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمارا جو احساس ہے وہ سامنے رہتا ہے۔ وہ بڑا اچھی فلسفی ہے نا یہ بھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو کچھ ہمیں دکھتا ہے نا اس کی طرف ہم لپک پڑتے ہیں، جیسے میں نے ٹیوشن کی مثال دی، کیوں؟ یہاں دکھ رہا ہے کہ اچھا نوکری ملنے والی ہے، تو یہ بت ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ جو وحی تھا یا وحی ہے یا اندیکھی چیز ہے، انویزیبل ہے، غیر مرئی ہے، تو پورا ایک چیپٹر تھا اس میں۔ تو میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی جو ہے ہمیں سراغ نہیں ملتا کوئی کتابوں میں، سچ میں نے جہاں تک یہ جو تفسیریں ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی ہم نے دیکھا کہ وحی پورا ایک الگ ایک فلسفی، اس کو ٹچ ہم وہ پوری وضاحت کے ساتھ پیش کرتے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے فزکس، ایک ہے میٹا فزکس، اور قرآن کا اکثر و بیشتر یعنی اس کا جو اول و آخر وہ میٹا فزکس ہے، ٹرانسینڈنٹل فلسفی ہے ساری کی ساری۔ وہی کیا ہے؟ ہاں اس کے اندر جو چیزیں ہیں جس میں قرآن، یہ جو نشانیاں ہیں جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، پوری کائنات نشانی ہے، سائنس ہے، لیکن وہ اس کے اندر ہے۔ لیکن یہ پورا کا پورا وحی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک پورا سبجیکٹ ہے، ایک پورا شعبہ بنتا ہے پڑھنے پڑھانے کا، نالج کا، وہ ہے میٹا فزیکل ایریا، وہ ہے ٹرانسینڈنٹل فلسفی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت جو ہے ہم ایمان لائے کس پر؟ وہی انویزیبل ورلڈ ہے، غیر مرئی، اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، مرئی چیزوں پر ہیں جو مطلب ویزیبل ہیں، ان پر ہمارا دم نکل رہا کہ نہیں نکل رہا؟ بھائی ٹیوشن ہم لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ یہ 24 گھنٹوں میں ہم کہاں جاتے ہیں؟ مطلب میرا آپ کا 24 گھنٹوں میں سے وقت، صلاحیت، مال کہاں لگ رہا ہے؟ جو ویزیبل ہے،
ہاں امید ہے کچھ ملے گا، پوری صلاحیتیں کھپا دو، ہو رہا ہے، نوکری ملے گی کیوں نہیں ملے گی؟ پی ایچ ڈی اتنا ٹف سبجیکٹ ہے، یہ ایک کورس ہے، وہاں پوری ہم زندگی کیوں لگا رہے ہیں؟ امید ہے، امید ہی ہے نا، کیوں؟ کیونکہ ویزیبل ہے، یہی ہے مادہ، یہی ہے بت۔ ایمان لایا کس پر؟ انویزیبل ورلڈ پر، وحی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے۔ کون؟ یہ کتاب۔ لیکن اس پر ہمیں ایمان ہے، یقین نہیں ہے۔ وہ کون سا ایمان؟ لیکن وہ موروثی عقائد ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ وہی تلاوت کرو اس کتاب کی، ایسی تلاوت کی آج تک سورۃ الفاتحہ کی اگر کسی کو پوچھنا ہو سورۃ الفاتحہ مکیہ کی مدنی ہے، ہینگ ہو جائیں گے۔ اکثر و بیشتر کی میں بات کر رہا ہوں، اکا دکا کی نہیں، اکا دکا میں آتے ہیں، وہی اگر 1% بھی ہے تو وہ اکا دکا ہی ہے نا، مطلب بہت کم مسلمان ہیں جن کو یہ چیزیں پتہ ہیں، اکثر و بیشتر تو وہی ہیں۔ اچھا پڑھے لکھے جو بھی ہیں، پڑھے لکھے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا میں بھی کہہ رہا ہوں آپ بھی کہہ رہے ہیں، ان سے پوچھے تھوڑا ترجمہ، وہ اس کا بھی نہیں پتا۔ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ کوئی آتا پتہ نہیں۔ والعصر، میں بچوں سے پوچھ رہا تھا ایک بار، والعصر کیا ہوتا ہے؟ کوئی آتا پتہ نہیں۔ 12ویں پاس ہیں، 11ویں پاس ہیں، 12 سال تک ہمیں یہ نہیں معلوم پڑا والعصر۔ یہ ہماری حالت ہے، کیوں؟ ایمان بھی لائے اسی پر لیکن آتا پتہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے بتوں پر زیادہ یقین ہے۔ امیدیں وابستہ کس سے ہیں؟ وہ بت ہے، وہ ہے مادی دنیا۔ حالانکہ ہمارا ایمان اتنا زیادہ ہونا چاہیے تھا ان غیر مرئی چیزوں پر، یعنی جس کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، اتنا ایمان ہونا چاہیے تھا جتنی ہمیں دیکھی، جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ان پر جتنا ایمان ہے اس سے کہیں زیادہ ایمان ہونا چاہیے تھا ان چیزوں پر جو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں۔ تب جا کر وہ انقلاب آتا ہے۔ صدیق اکبر، وہ والا ایمان، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے، واپس آئے اور کسی دشمن نے پوچھا صدیق اکبر سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آج یہ بتا رہے ہیں کہ ہم راتوں رات آئے ہیں بیت المقدس سے واپس، تو اس سے کیا ہے، یہ صحیح ہے؟ تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ وہ والا ایمان چاہیے تھا۔ لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو صحیح ہے، اس میں کون سی تحقیق کرنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا کہ اب وہ راتوں رات جو ہے وہ معراج ہو گئی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہ واقعہ ہے، واقعہ یہ سچ ہے۔ یہ والا ایمان چاہیے تھا پورا۔ یہ جو ٹرانسینڈنس ہے، یہ اس پر ہمارا مطلب جو ہے نا وہ ٹھونک بجا کے، مطلب ہمیں جس طریقے پلایا جاتا ہے نا کسی فلسفے کو شدت کے ساتھ، تب جا کر وہ ایمان ہوتا، پھر ہمیں اتنی تشریح کرنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، عمل کرو بزرگوں اور دوستوں، پھر یہ کرو، نہیں۔ پہلے سے وہ تربیت ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن اور دل میں جو ہے نا وہ راسخ ہو چکا ہوتا کہ نہیں، اصل دنیا جو ہے وہ ویزیبل نہیں ہے بلکہ انویزیبل ورلڈ ہے، کیونکہ پوری وحی کی وحی کیا ہے؟ وہ غیر مادہ ہے، مادی تو نہیں ہے نا، وحی کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ دو دنیایں ہیں، ایک ہے مٹیریل ورلڈ اور ایک ہے بیونڈ مٹیریل، میٹا فزکس۔ ہمارا سارا کا سارا جو مدار ہے ایمان کا وہ میٹا فزکس ہے، یہ وحی جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے اس پر ہے۔ تب جا کر تفسیر کے جو کورس ہو رہے ہوتے آج، فقہ کے کورس ہو رہے ہوتے آج، حدیث کے کورس ہو رہے ہوتے ہیں، ٹیوشن سینٹر ہر جگہ وہ ہوتے، پوسٹر لگتے ہوتے، کیوں؟ ہمیں یقین ہوتا کہ یہ دنیا تو ہے یا ضرورت ہے۔ ہاں اس جو فزکس اور کیمسٹری یا دوسرے جو سبجیکٹ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ معاون ہوتے، یعنی قرآن ہم نے سمجھنا ہے تو ہمیں فلسفی بھی پڑھنی ہے، فزکس بھی پڑھنی ہے، کیمسٹری پڑھنی ہے، بایو پڑھنی ہے، جو بھی جتنے بھی علوم ہیں، سائیکالوجی پڑھنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ ہمیں قرآن حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی، کیونکہ کلام ہے اللہ کا، جتنا ذہن وسیع ہوگا اتنا ہم کلام کو سمجھ سکتے ہیں، پورا نہیں سمجھ سکتے ہیں، تھوڑا بہت، جتنا انسان محدود ہوگا، ذہن محدود ہوگا علمی اعتبار سے، قرآن جو ہے اتنا بہت ہی تنگ معنوں میں، ٹھیک ہے نا، اس کی جو معنویت ہے محدود معنوں میں ہم اس کا مفہوم سمجھ سکتے تھے۔ اسی لیے قرآن کی جو پہلی آیت ہے اقرا، پڑھیے،
اپنے رب کے نام کے ساتھ. کیا پڑھیں؟ پوری کائنات ہے. پھر قرآن نے جو ہے وہ اشارے کیے. پورا سائنس کے جتنے بھی اس میں جو چیپٹر ہیں بہت سارے بنتے ہیں، ہر شے کا کائنات میں جتنے بھی جو بھی چیزیں ہیں، لیکن مسئلہ وہ ہے کہ ہمیں پلایا نہیں گیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. یہ جو ہے غیر مرئی ہے. تو مادی چیزوں پر ہمیں فوکس کیا گیا. اس وقت ہم سارا پیسہ خرچ کدھر ہو رہا ہے؟ مادی چیزوں پر ہے. تو بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی. بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ بھی ایک ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے. کسی نے کبھی یہ کہا کہ تم جو ہے تبلیغ کیوں نہیں کرتے، اقامت دین کا کام کیوں نہیں کرتے؟ نماز بھی فرض ہے اور حق کو پہنچانا یہ بھی فرض ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ سورہ عصر تو سب کو یاد ہے، تو فرض نہیں ہے. لیکن ہمارا وہی محدود تصور ہے. نماز پڑھتے ہو؟ جی پڑھتے ہیں. اچھا تو آپ تو ابوبکر صدیق ہیں. پھر تو دوسری چیز حق کی تبلیغ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالادستی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی، حاکمیت، اس کے لیے ذہنوں کو تیار کرنا، حق پہنچانا دوسروں تک، یہ بھی فرض ہے. یہ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ وقت ہی نہیں ہے. کیا کرتے ہو آج کل؟ تھوڑا ہم تیاری کر رہے ہیں فلاں ایگزام میں. ہاں انشاءاللہ ایگزام ہونے دو، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ موت اس کے اپنے بٹن پہ ہے. بٹن دبانا ہے خود ہی تو موت آئے گی، نہیں دبایا تو چلتا رہے گا. بھائی کیا معلوم کہ موت کس وقت آئے گی؟ اور ہم یہاں پر جو ہے اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ وہی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ میرا آپ کا نظم العین مقصد ہے. وہی تربیت کی پھر سے بات آ گئی. میں نے بھی سکول میں پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا. کیا پڑھاتے ہیں سکول میں؟ مجھے ابھی بھی یاد. کیا مقصد ہے تمہارا؟ ہم کہتے تھے بس وہی نوکریوں کے. کوئی کہتے ٹیچر بننا ہے، کوئی کہتے وہ بننا ہے، کوئی وہ بننا ہے، وہ بننا ہے. یہ مقصد تھا. حالانکہ مقصد ضرورت میں آسمان زمین فرق ہے. مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے. جو بھی ہم نوکری کرتے ہیں، کوئی بھائی یہ پیٹ ہی تو پالنا ہے، اور کیا کون سی چیز ہے اس میں؟ کوئی ضرورت کی چیزیں ہیں. تو مقصد میرا آپ کا جو ہے وہ وہی ہے. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، بندگی. ٹھیک ہے نا؟ بندگی یہ ہمارا مقصد ہے. لیکن وہی ہے بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی. تو کون سی تبلیغ اور کون سی اقامت دین، کون سا حق کی وصیت؟ یہ ساری کی ساری جو ہے ثانوی چیزیں ہوتی ہیں. بھائی فرصت ہی نہیں ہے. بھائی کہاں تھے؟ آج کل وہ مکان کا کام چل رہا ہے، نمازیں خالی 30 پہ جماعت ہوتی ہے، 35 پہ اذان لگ رہی ہے. 2 بندے ہیں پورے گاؤں میں یا کسی بستی میں، 2 بندے ہیں، 3 بندے ہیں، وہ بھی وقت ٹلنے کے بعد. کہاں تھے بھائی؟ تھوڑا کام، پوری بستی کام پہ لگی ہوئی ہے. بھائی کم سے کم یہ والا ایسا وہی ہے. مادہ اور غیر مادہ فرق یہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس لیے کوشش اب یہ ہے کہ وما علینا الا البلاغ، ہم تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے. کم سے کم جو بھی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کا یہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں سکول میں تھا، میں کام پہ تھا، تو اس لیے میرے فرض جو ہے وہ چھوٹ گیا. ہاں 1 بار ہو 2 بار ہو، لیکن معمول نہیں بننا چاہیے. اتنی وہ شدت ہونی چاہیے کہ اگر کام لگا ہو، اذان ہو گئے، کام روکو، چلو بھائی مسجد. ایسا کوئی رواج ہے؟ نہیں. کام وہی مادہ ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور حضرت عمر کے بقول کہ جس کی فرض نمازیں صحیح ہیں اس کا ہر کام صحیح ہوگا. کیوں؟ جس کو اللہ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو باقی اور کون سی ان جو کام ہے ان کی کون سی اہمیت ہوگی؟ یا اس سے کیا امید لگانی؟ یہ کوئی سنجیدہ کام کرے گا، وہی مادی کام کرے گا اپنے انڈیویجول، اس بت کو پوجیں گے. میرا جو کام ہوگا. تو یہ ہم پڑھ رہے ہیں تلاوت کرو. کیا مطلب؟ کہ جو کچھ ابھی تک میں نے جو مقدمہ باندھا، جو باتیں ہوئی، وہ وہی ہیں کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں تلاوت، وہ تلاوت بس ہے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دون من شیء وهو العزیز الحکیم. کوئی آتا پتہ نہیں میں پڑھ کیا رہا ہوں. اب پڑھنا میں نے سیکھا ہے. سب سے بڑا ظلم ہے قرآن پر. واحد ایسی کتاب ہے جس کو ہم بغیر سمجھے بغیر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، بس پڑھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ چیز ہے. نہیں تو اگر یہ رواج ہوتا ترجمے کے ساتھ کہ بھائی پڑھ کیا رہے ہیں ہم. اول تو یہ تھا کہ اگر ہم مسلمان ہوتے تو پہلے سے تربیت ہوتی کہ عربی، تو ہر بندہ عربی سے جو ہے وہ عربی جاننے والے ہوتے ہیں ہم. لیکن وہ تربیت ہی نہیں تھی. عربی تو پڑھنا بھی نہیں آتا، اکثر کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں؟ وہی تربیت ہے. کسی بھی سکول میں جاؤ،
بھائی کو وضو کیا ہے وہ تو پتہ ہونا چاہیے. عورتیں اور لڑکیاں برقع پہنتی ہیں, ان کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس صورت میں ہے, کہاں ہے, کس آیت میں, اتنا تو پتہ ہونا چاہیے. کوئی آتا پتہ نہیں. وہ وہی ہے کہ تلاوت کا غلط کانسیپٹ ہے. ہاں وہ کریں گے مقابلے, کتنی اچھی آواز میں قرات کرے گا. آج تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوا کہ بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو اس کی کوئی تفسیر سناؤ, اس کی کیا فلسفی ہے وہ سمجھ, نہیں, اس کا کوئی نہیں ہے. تو پھر تو وہ تو جہالت جو ہے نسلوں تک تو سفر کرنا ہے اس نے. تو میرا آپ کا قصور بھی نہیں جتنا ہم جاہل ہیں, یہ تسلسل ہے ہمارے بڑوں کی طرف سے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب یہ بہت باتیں ہیں, پوری اس کی پوری ایپسٹیمولوجی کھولنی ہوگی. تو وہی ہے, جو بندے شادی کر رہے وہ خود ہی جاہل تھے. جو عمر جو ہے تربیت اور علم کی تھی اس عمر میں ان کی شادی کر دی گئی. دو جاہلوں نے شادیاں کی, ان کے بچے کیا نکلیں گے؟ ان سے بڑے جاہل ہوں گے. اکثر تو یہی ہوتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ اوپر سے جو استاد پڑھاتے ہیں انہیں کا نتیجہ ہے کیا پڑھاتے. یہ چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ, کبھی سکولوں میں تو میں نے تو نہیں سنی, آپ نے سنی ہوں گی تو ٹھیک ہے بھائی, تربیت کا تسلسل ہے نا. تو بہرحال جو تلاوت کا مطلب ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم پڑھ کیا رہے ہیں, تب جا کر یہ چیزیں جو ہیں وہ عمل میں آئیں گی. جو کچھ اس میں لکھا ہوگا, ظاہر سی بات ہے کوئی بات تو ٹریگر کرے گی, کبھی عمل پر تو ابھارے گی کوئی چیز کبھی نہ کبھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو دوسری چیز ہے وحی. وہی میں نے کہا وحی جو ہے وہ ٹرانسینڈنٹل ہے. یہ جو ہے غیر مرئی, یہ جو ہے غیر مادی ہے, فوق الادراک ہے. ایک ہوتا ہے ادراک میں سمجھ میں کچھ چیزیں آتی ہیں, فوق الادراک جو ادراک سے پرے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز ہے, دو چیزیں اس میں ہیں, تلاوت اور وحی. اور پھر اگر نماز قائم کرو, اس کا ہم نے کل بھی پڑھا تھا, میں نے ایک حوالہ دیا تھا جو ہمیں ایک مضمون ہمیں چھپوایا ہے, نماز 24 پیج اس کے ہیں, مولانا مودودی صاحب کا پرچہ ہے, وہ مضمون ہے. تو بہت عمدہ ہے, اگر کوئی اس کو پڑھ لے تو دین کی, بہرحال دین ہے کیا, اسلام ہے کیا, اس کی کل سمجھ اس کو آئی جائے گی انشاءاللہ. ایسے جامع ہے وہ کہ نماز کی فلسفی کیا ہے نماز. کل ہم نے بات اس پر کی تھی کہ نماز کیا ہے. تو اس میں ایک وصف یہ ہے نماز کا کہ یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. پھر ہم نے حدیثیں بھی پڑھی تھی کہ اگر نماز برے کاموں سے, بری باتوں سے, فحش وغیرہ سے انسان کو نہیں روکتی تو اس کی نماز ہی نہیں ہے. یہ ہم نے حدیثیں بہت پڑھی تھی کل. ٹھیک ہے؟ جس کی نماز نے اسے فحش اور برے کاموں سے نہ روکا, اس کو اس کی نماز نے اللہ سے اور زیادہ دور کر دیا. پھر وہ عادت بن جاتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں, نماز, روزے, تہجد وغیرہ پابند ہوں گے, لیکن ان کی جو مطلوب انسان ہے قرآن کا, اس سے بہت دور ہوتے ہیں. جیسے احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ جو اچھا انسان بننا نہیں چاہتا وہ مذہبی ہو جاتا ہے. تو بڑا گہرا جملہ ہے. تو قرآن اچھا انسان بنانا چاہتا ہے نا, تو مذہبی ہونا کہ وہ جو شاعر ہیں کچھ حلیہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, تہجد ہے, تو ان کا یہ دکھتا تو یہ ہے کہ بہت مذہبی آدمی ہے. لیکن اچھا انسان وہ جو نماز روزے کا جو فلسفہ ہے, جیسے یہاں ہم نے پڑھا کہ فحش اور یہ جو دوسری چیزیں ہیں برے کام, ان سے روکنا نہیں رکتا, لیکن بنا ہوا کیا مذہبی. ٹھیک ہے نا؟ اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے نماز کی اطاعت نہ کی, اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ آدمی فحشہ اور منکر سے رک جائے. وہ کوئی نماز. تو میں نے کل بھی کہا تھا نٹ شل میں یہ ہے, دین کا کوئی بھی شعبہ ہے, کوئی بھی حکم ہے, اس کی فلسفی اور روح جو ہے اس کی وہ نکال دیجئے, پھر وہ چیز بجائے خود بت بن جاتی ہے. جس بت کو ہم پوچھتے تو بتوں سے کیا نکل رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اس کا وہی نتیجہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. 79 اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں.